اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکان لہ ثمر وقال لصاحبہ وہو یحاورہ انا اکثر منکم مالا وعز نفرا، اور اس شخص کے پاس بہت سے پھل تھے تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا، اور وہ اسے تبادلہ خیال کر رہا تھا کہ یہ تجھ سے مال و دولت میں کہیں زیادہ ہوں، کہ میں تجھ سے مال و دولت میں کہیں زیادہ ہوں اور قبیلہ و خاندان کے لحاظ سے بھی زیادہ باعزت ہوں۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اپنی جان پر ظلم کرتے ہوئے، کہنے لگا میں یہ گمان نہیں کرتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہوگا۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، اور نہ ہی یہ گمان کرتا ہوں کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو میں یقیناً اس باغات سے بہتر پلٹنے کی جگہ پاؤں گا۔ آج ہم نے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 34 سے لے کر 36 تک تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا، اور یہ جو واقعہ چلا آ رہا ہے، جو سورۃ الکہف کا جو دوسرا واقعہ ہے، جو کہ ایک جو دو دوست تھے، ان میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ نے 2 باغ دیے تھے، یہ ان کا واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ دجال کے فتنوں میں سے ایک بہت جو بڑا فتنہ ہے جو آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں، جیسے میں نے کل آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ جو مال کی ایک دوسرے سے بڑھتری، اور اولاد کی جو بیٹوں کی یا اولاد کی جو بڑھتری ایک دوسرے کے اوپر، کہ ایک کی اولاد زیادہ ہے دوسرے کے پاس اولاد نہیں ہے، یا ایک کے پاس بیٹے ہیں دوسرے کے پاس بیٹے نہیں ہیں، تو یہ جو چیز ہے، اس کی جو یہ جو فتنہ ہے، اس کا اس میں جو ذکر کیا گیا ہے یہ دوسرے واقعے میں، یہ دجال کے فتنوں میں سے ایک عظیم الشان فتنہ ہے، اور آلموسٹ آپ کہہ لیں کہ دنیا کی میجورٹی جو ہے وہ اس کے اندر مبتلا ہے، اور اس سے بچنا بہت مشکل کام ہے، لیکن یہ بچنے کے لیے سورۃ کہف آپ کو اس میں گائیڈ کرے گی، جو کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ ایک عظیم الشان صورت ہے، اور دجال کے فتنوں سے یہ آپ کو بچائے گی، جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جو بھی شخص جمعے کے دن اس سورت کی تلاوت کرے گا، وہ دوسرے فرائیڈے کے درمیان اس کے لیے نور ہوگی، اور دجال اگر کبھی آ گیا ہماری زندگی میں تو وہ اس سے محفوظ رہے گا، دجال کے فتنے سے، جو فزیکل جو دجال نے آنا ہے، لیکن اس سے پہلے جو دجال کے فتنے ہیں، جو جیسے کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا، جو پہلا واقعہ تھا صحابہ کہف کا، جس میں کہ انہوں نے کہف کے اندر جا کے انہوں نے پناہ لی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو اس کے بعد جو اس کا رزلٹ دیا کہ جو قرآن جو ہے یہ ابھی آپ سب کے لیے کہف ہے، آپ سب کے لیے پناہ ہے، دنیا کے انسانوں کے لیے ابھی جو کہف جو ہے وہ قرآن ہے، جو قرآن کی طرف آئے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور قرآن میں جو ہے سورۃ الکہف ہے جو اس کے لیے جو نبی پاک نے اسپیشل جس کو مینشن کیا کہ یہ آپ کو دجال کے فتنے سے بچائے گی۔ تو پہلا ہم نے ڈسکس کیا تھا جو ایمان کی حفاظت، اور اس کے لیے قرآن ہے، اور نیک محفل ہے، نیک لوگوں کا ساتھ ہے، اور دوسرا جو فتنہ ہے وہ مال کی محبت اور اولاد کی محبت ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے جو واقعہ بیان کیا ہے جو 2 دوستوں کا، ایک کو اللہ تعالیٰ نے 2 باغ دیے تھے، اور جو اس کو لینڈ تھی، لینڈ کے ارد گرد پورا اللہ تعالیٰ نے جو اس کو کور کیا وہ کھجور کے درختوں کے ساتھ، اور وہ کھیتی بھی تھی، اس کی فصل بھی تھی، اور انگور بھی اس کی بیلیں تھیں، یعنی کہ پوری جو پروڈکشن تھی اس کو مل رہی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کا نقشہ کھینچا ہے، اور آگے پھر جو آیت نمبر جو 33 ہے، جو 34 ہے، اس میں فرمایا گیا کہ اس شخص کے پاس بہت سے پھل تھے، یعنی کہ جو بھی نعمتیں تھیں وہ اس کے پاس تھی، اور تو ابھی اس کا رویہ کیا ہے، یہ ابھی آگے ڈسکس، یہ جو 3 آیتوں میں اس کا رویہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا دیا، اللہ تعالیٰ نے کتنی اس کو نعمتیں دیں، ہر طرف سے پھل اس کو آ رہا تھا۔ آپ آج کل کی جو دنیا میں اس کو لیں، کہہ رہے کہ اس کے کئی بزنس ہوں جس کے، اور ہر بزنس سے اس کو پروفٹ آ رہا ہو، یہ سچویشن آپ ابھی موجودہ صورتحال میں آپ لے سکتے ہیں، اس کو آپ اس جو واقعے کو آپ کرنٹ سینیریو میں اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ایک شخص ہے جس کے کئی بزنس ہیں، اس کو اس سے پروفٹ آ رہا ہے، اور اس کی اولاد بھی بہت ہے، اور اس کا خاندان بھی بہت بڑا ہے، یعنی پوری جو اس کی جو بھی آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے ایک آدمی کی دنیا میں عزت کے لیے، وہ اس کے پاس تھی۔ تو اب اس کا رویہ کیا ہے وہ ابھی ڈسکس کیا جا رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے اپنے ساتھی سے کہ
وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا ہے کہ میں تجھ سے مال و دولت میں کہیں زیادہ ہوں. ٹھیک ہے، یہ اس کی جو سب سے پہلی غلطی ہے کہ اس کو ہمیں کسی بھی انسان کو مال و دولت کی بیس پہ اس پہ برتری دلانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. یعنی کہ ہمیں کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں تم سے مال میں زیادہ ہوں. ایک تو پہلی غلطی اس کی یہ ہے. دوسری غلطی اس نے یہ کی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ قبیلہ اور خاندان کے لحاظ سے بھی زیادہ باعزت ہوں. قبیلہ، اس کی جو اولاد اور اس کا جو خاندان ہے، وہ اس کی بیس پہ ابھی اس کو کہہ رہا ہے کہ میں تم سے زیادہ باعزت ہوں. یعنی کہ اس نے دونوں چیزوں کی جو اس کے اوپر برتری ظاہر کی. ایک اس نے مال کی، اور دوسرا اس نے کہا کہ میرا خاندان بھی بڑا ہے اور میرے پاس اولاد بھی زیادہ ہے. تو یہ اس نے اس کے اوپر برتری ظاہر کی. آگے پھر اس کو جو آیت نمبر 35 میں وہ کہہ رہا ہے، اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، اور وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا تھا. تو ظلم جو ہوتا ہے وہ یہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے شرک کو بہت بڑا ظلم کہا ہے. تو یہاں بھی وہ ظلم جو کر رہا ہے وہ تکبر اور اپنے نفس کو بیچ میں وہ شریک ٹھہرا رہا ہے. ٹھیک ہے، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی تھی وہ اس کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے کہ یہ اس کی عزت کا باعث ہے، جبکہ یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی. لیکن وہ اس کی بیس پہ وہ دوسروں کے اوپر برتری ظاہر کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو شرک کہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے کہ اس نے وہ باغ میں داخل ہوا تو اپنے نفس کے اوپر، اپنے آپ کے اوپر وہ ظلم کر رہا تھا. کیا ظلم تھا؟ وہ یہ کہہ رہا تھا آیت نمبر 35 میں کہ میں یہ گمان نہیں کرتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہوگا. یہ اس کی تیسری غلطی ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز وہ ختم ہونے والی ہے، کوئی چیز یہاں باقی نہیں رہے گی، اس کو ہم چٹیل میدان کر دیں گے. لیکن یہ شخص کیا کہہ رہا ہے کہ میں یہ گمان نہیں کرتا کہ یہ باغ کبھی بھی تباہ ہوگا. یعنی اس کو جو اپنے اوپر اتنا اس کو اللہ سے زیادہ اس کو اپنے اوپر اعتماد تھا کہ یہ جو اس کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، جو اس کے پاس ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے، ہر چیز کو جو بھی عروج ہے اس کو زوال ہے. یہ تیسرا اس نے ظلم کیا اپنے اوپر. اس کو اللہ تعالیٰ نے ظلم کہا ہے جو اس نے اپنے نفس کو اس میں شریک ٹھہرایا. تو یہ آیت نمبر 36 کے اندر پھر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ گمان اور نہ میں یہ گمان کرتا ہوں کہ قیامت ہوگی، کہ قیامت کا یہاں ذکر کر رہا ہے، ساعت کا ذکر ہے کہ کبھی بھی یہ قیامت برپا ہوگی. کہ قیامت سے مراد کہ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کبھی بھی یہ چیز جو سسٹم میرے پاس ہے یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. اگر قیامت آ بھی جائے، پہلے تو اس نے یہ انکار کیا کہ قیامت آئے گی نہیں. اس کے بعد وہ دوسرا کہہ رہا ہے کہ اگر ہاں بالفرض آ بھی گیا یہ وقت، قیامت آ بھی گئی، تو اللہ تعالیٰ مجھے اس سے زیادہ اچھا جو مجھے باغ عطا کرے گا. یہ بھی اس نے گمان کر لیا، جبکہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے اور اس کو قیامت کا انکار کر رہا ہے. پھر وہ کہہ رہا ہے کہ بالفرض قیامت آ بھی گئی تو اس سے اچھا وہ اللہ تعالیٰ دے گا. جبکہ اس کو جو اس کا عمل ہے وہ اس کے اپوزٹ، جو اس کا جو عمل ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے اوپر رحم کیا جائے. تو یہ اس کی ایک اور غلطی ہے کہ انسان کا عمل بھی نہ کرے اور اللہ سے امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اچھا صلہ دے گا. یعنی جیسے آج کل ہم اکثر لوگ ہمارے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے گا، ہم جو مرضی عمال کریں، بس ہم کسی کی سفارش پہنچے گی اور ہمیں جنت مل جائے گی. یعنی کہ اس طرح کے بڑے گمان لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں، یا کوئی پیر اس کا، یا کوئی اس کا اور رہبر یا کوئی رہنما اس کو آگے بچا لے گا، یا ایسی بہت سی امیدیں انہوں نے اللہ سے لگائی ہوتی ہیں. جبکہ ایسا نہیں ہے. آپ کا عمل جو ہے وہ یہ ثابت کرے گا کہ اللہ کا فضل اس کے اوپر ہوگا کہ نہیں ہوگا. کوئی بھی شخص انسان اللہ کے فضل کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے بالکل انصاف بھی کرنا ہے کہ آپ نے کوئی عمل بھی نہ کیا ہو اور آپ کو جنت مل جائے، ایسا نہیں ہے. آپ کو اس کے لیے عمل کرنا پڑے گا، اور آپ کی جو اعمال ہیں وہ اس قابل ہونے چاہیے کہ وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا آپ کا فضل ہو، تو پھر ہی آپ جنت میں جا سکتے ہیں. تو ایک حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی جو نا اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو کسی ایک صحابی نے بڑی جرت کی اور انہوں نے یہ سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، کیا آپ بھی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں بھی. جب تک اللہ کا فضل مجھے نہیں ڈانپ لے گا میں جنت میں نہیں جا سکوں گا. یعنی کہ آپ نے اعمال اچھے کیے ہوں گے، اس کے بعد اللہ کا فضل آپ کو ڈانپے گا، آپ کو کور کرے گا، آپ کو پہنچے گا اللہ تعالیٰ کی جو فضل کے ساتھ اور رحمت کے ساتھ آپ جنت میں جائیں گے. حالانکہ نبی پاک کے جو اعمال ہیں اس کا پوری عمر سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کے فضل کے بغیر
جنت میں نہیں جا سکوں گا، اور کوئی بھی شخص اللہ کے فضل کے بغیر نہیں جا سکے گا۔ اور دوسرا وہ شخص جو اس کے اعمال ایسے ہوں کہ وہ اس پہ، جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، تو پھر وہ گمان رکھے اللہ تعالیٰ سے کہ میں یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی جنت میں جاؤں گا یا اس سے اچھا مجھے ملے گا، تو وہ اس کی یہاں پہ نفی کی گئی ہے کہ ایسا پاسبل نہیں ہے۔ آپ کے اعمال کے بغیر، اچھے اعمال کے بغیر آپ جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ تو یہ اس کے یہ جو ہم آیت نمبر 34 سے لے کے 36 تک پڑھا، یہ اس کا رویہ تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا دیا اور اس کے بدلے میں اس نے کیا کیا۔ ایک تو اس نے برتری ظاہر کرنے کی کوشش کی دوسروں کے اوپر، جبکہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو یہ اللہ کی طرف منسوخ کرنا چاہیے تھا کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، پھر اس کو اس نعمتوں کو آگے پھر تقسیم کرنا چاہیے تھا، دوسروں تک پہنچانا چاہیے تھا، عوام الناس کو اس کا فائدہ پہنچنا چاہیے تھا، اپنے فائدے کے بعد دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانا چاہیے تھا۔ یہ تھا اس کا دوسرا۔ پھر وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، جبکہ ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔ یہ یہاں پہ اس نے قیامت کا بھی انکار کر دیا اس نے۔ پھر وہ جو ایسی امیدیں کہ انسان ایسا عمل بھی نہ کرے پھر بھی وہ اللہ سے امیدیں رکھیں، تو یہ اس کی بیس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو مال کی جو محبت ہے اس سے بچائے، ایسی محبت جو کہ اللہ کے ساتھ آپ کو شرک جو کہ اللہ کے ساتھ شرک کر گزریں، ایسی محبت سے بچائے۔ آپ کو مال کمانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے، مال کما کے اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں، اپنے خاندان کے فائدے کے لیے استعمال کریں، اپنے دوستوں کے لیے اور عوام الناس اور انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال کریں، تو پھر وہ جو مال ہے وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اور قیامت کے بعد جب آپ جو کہ یوم جزا ہے، آپ کو پھر اس کا اللہ تعالیٰ صلہ دیں گے۔ تو اگر آپ نے اس کو مال کو جیسے کہ یہ شخص نے استعمال کیا، جیسے اس کی روش تھی، اس نے تکبر کیا، تو پھر جو ہے وہ آپ کا جو رزلٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ دوزخ کی شکل میں اس کو ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مال کی محبت سے بچائے اور مال کو صحیح طریقے سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تکبر سے ہمیں بچائے، اور غرور جو کہ زیادہ اولاد یا بڑے خاندان کی شکل میں انسان کے اندر آ جاتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اور آخر میں پھر یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے اور رمضان کی برکت سے اس وائرس سے سب دنیا کو نجات دے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔